اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ادان احمد ایسٹرولوجر وائل ستارے میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیگیٹیریس یعنی برج قوس کی شخصیت کے بارے میں، کہ برج قوس کے اندر کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں، کون ان کا بہترین ساتھی ہے، کون سے برج کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں اور کون سے برج کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ان کا اسٹون کون سا ہے، یہ بہت ساری چیزیں آج ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی تاریخ پیدائش کی۔ تو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ سیگیٹیریس کہلاتے ہیں۔ سیگیٹیریس کو اردو میں برج قوس کہتے ہیں۔ ان کا حاکم سیارہ مشتری ہوتا ہے۔ ان کی جو اہم ترین خصوصیات ہے ان میں سے ہے پر امید ہونا، آزاد خیال ہونا، خوش قسمت ہونا، تجسس سے بھرپور ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، تھوڑے بہت لاپرواہ بھی ہوتے ہیں اور بے تکلف بھی ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو موضوع برج ہیں جو ان کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں، ایوریج رہتے ہیں، ان برجوں میں ہیں برج حمل یعنی ایریز اور برج اسد یعنی لیو۔ اور جو غیر موضوع برج ہیں ان کے لیے، یعنی کہ جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ ہیں برج جوزا یعنی جیمنی، برج سنبلا یعنی ورگو اور برج حوت یعنی کہ پائسس۔ ان کے لیے جو قابل برداشت برج ہیں، یعنی کہ جنہیں یہ جھیل سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ہم یہ کہیں کہ کسی طرح اور کسی کنڈیشن میں ان کی بن سکتی ہے، وہ ہے برج میزان یعنی لبرا، اور وہ ہے عقرب یعنی اسکارپیو، برج جدی یعنی کیپریکون اور برج دلو یعنی ایکویریس۔ اور غیر جانبدار برج جن کے ساتھ ان کا کوئی خاص ریلیشن نہیں ہوتا، وہ ہیں برج ثور اور برج سرطان یعنی ٹورس اور کینسر۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کی شخصیت کی، اور ویڈیو کے اینڈ میں ہم بتائیں گے کہ ان کے لیے کون سا اسٹون ان کو ویئر کرنا چاہیے اور دیگر چیزیں، رنگ وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں ہم نے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے درخواست دہرائیں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ اس طرح سے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ قوس افراد کیسے ہوتے ہیں؟ قوس افراد کی آنکھیں ہمیشہ متحرک رہتی ہیں، ہمیشہ ان کی حرکات و سکنات بڑی تیز اور غضبناک بھی ہوتی ہیں۔ ان کے چہرے پر نفیس قسم کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ قوس افراد ہمیشہ آزادی سے اپنی زندگی گزارنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، انہیں روک ٹوک پسند نہیں ہوتی۔ ایسی جگہ جہاں وہ اپنی مرضی کے کام کریں اور کوئی ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، مداخلت نہ کریں۔ قوس ایک مہم جو شخص کا برج ہے، ایڈونچرس ہوتے ہیں، جو اپنے عقائد کی قید میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ لوگ کشادہ ذہن کے مالک ہوتے ہیں، انہیں نئی نئی باتیں سیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اس لیے یہ نت نئے تجربات بھی کرتے رہتے ہیں اور انہیں آگے بڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اس لیے یہ ہر وقت اپنے آپ کو متحرک رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جمہوریت پسند ہوتے ہیں، سماجی معاملات کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، دنیاوی آسائشوں کے دل دادا ہوتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ان کے حاصل کرنے تک آرام سے نہیں بیٹھتے۔ جن معاملات میں دوسرے برجوں کے لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ برج قوس کے افراد مسلسل جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے چاہیے، کہ وہ کام کر سکتے ہیں اور وہ کام بالکل وہ انجام دے سکتے ہیں، یعنی کہ انہیں اس بات کا اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ ڈکشنری میں نہیں اور ناممکن کے الفاظ نہیں ہوتے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے کہ جن چیزوں سے لوگ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، برج قوس کے افراد مسلسل جو ہے وہ جہد مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ دنیا میں ان کے لیے محدود مواقع موجود ہیں۔ قوس افراد اونچی اڑان اڑنے کے عادی ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنی غلطیوں کے باعث زمین پہ گر بھی پڑیں تو اپنے راستے میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتے۔ ان کو اپنی روزمرہ زندگی میں متعدد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قوس افراد اپنی زندگی کو اچھے ڈھنگ سے گزارنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنا وقت فضول باتوں اور کاموں میں ضائع کم ہی کرتے ہیں۔ قوس افراد وعدہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ان کا اصول ہے کہ جو کرنا ہے ابھی کر لیں، بات کا کون جانے۔ ان میں حاکمیت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ قوس افراد سچائی کے نام پر بڑی آسانی سے جھوٹ بول جاتے ہیں اور اس کا کسی کو احساس تک نہیں ہونے دیتے کہ ان کا اعتماد بڑے بڑے کام کرتے ہوئے بھی متزلزل نہیں ہوتا۔
یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، انہیں کامیابی کے مواقع اکثر ملتے ہیں اور یہ صحیح وقت پر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مشکل حالات میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ ان افراد کا ذہن چلبلے بچے کی طرح ہوتا ہے کہ یہ ہر حالت میں تر و تازہ، زندہ دل، تصوراتی اور پر امید ہوتے ہیں۔ یہ بور ترین ماحول کو بھی تر و تازہ بنا دیتے ہیں اور محفل کی جان سمجھے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی پرکشش لوگ ہوتے ہیں، بڑے دلکش لوگ ہوتے ہیں، ان کا بڑی اچھی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اپنی اس خاصیت کا یہ بہت اچھی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ یاد رکھے جانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، فلاسفر بھی ہوتے ہیں یا مہم جو بھی ہوتے ہیں، اور تفریح فراہم کرنے والے آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں۔ قوس افراد ہر بات کے مثبت پہلو کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کسی تقریب میں بوریت محسوس کرنے کے باوجود میزبان کے انتظامات کو سراہتے ہیں۔ یہ مزاح کو بے حد پسند کرتے ہیں، مذاق کرنا جانتے ہیں، جو ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ مزاح کی حص ان کے اندر کے انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر ان کی نشوونما صحیح طرح سے نہ ہوئی ہو تو یہ ہر معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ان سے وقت کی پابندی کرانا بہت مشکل کام ہے، اس لیے یہ وعدہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس سنجیدہ قسم کے قوس افراد دانشور بھی ہوتے ہیں، فلاسفر ہوتے ہیں، جنرل نالج اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا۔ سنجیدہ قوس افراد رفع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں سے دنیا پر اچھا تاثر چھوڑتے ہیں۔ اس زمن میں ہالی ووڈ کی مشہور اداکار جین فونڈا کی مثال دی جاتی ہے، جس نے مختلف جنگی جانوروں کی نسل تباہ ہونے سے بچانے کا کام کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ قوس افراد اس وقت بہت مایوس ہوتے ہیں جب انہیں اپنے نظریات پر دوسروں سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ بعض قوس اس طرح کی صورتحال سے بچ بھی نکلتے ہیں، بعض سمجھوتا کرنے کے بجائے بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ قوس وسعت اور پھیلاؤ کا برج ہے۔ یہ کئی بار محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں اور بہت زیادہ کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں، جن میں سے اکثر مکمل نہیں ہوتا۔ قوس کو بڑی خوش قسمتی کا برج بھی کہا جاتا ہے۔ قوس افراد تنہائی سے قطعی نہیں گھبراتے، بلکہ وہ جنگل اور ویرانوں میں بھی بہت خوش رہتے ہیں۔ قوس افراد کی صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ فطری طور پر ان کا بدن مضبوط، لیکن اعصابی نظام بہت نازک ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے بارے میں بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی ذات میں مگن نہیں رہتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اکثر اعصابی دباؤ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ضرورت سے زیادہ جسمانی اور دماغی کام کرتے ہیں۔ قوس افراد میں اعلیٰ درجہ کی ذہانت موجود ہوتی ہے۔ ان کا ذہن ٹھنڈے دماغ والے جوزہ افراد سے برتر ہوتا ہے۔ یہ جمالیاتی ذوق میں میزان افراد سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ قوس افراد کا ذہن پختہ اور عملی طور پہ تصوراتی ہوتا ہے۔ قوس افراد زندگی کے ہر شعبے میں بڑے مفکرین اور اساتذہ کی حیثیت سے اپنا مشن پورا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہترین استاد، رائٹر یا صحافی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ راتوں رات مالدار بننا چاہتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو پھنسا لینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ساری دنیا دینے کا وعدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنے وعدے کا ذرا برابر بھی احساس کرنے کا ان میں ارادہ نہیں ہوتا۔ یہ خوش آمدی اور ہمیشہ خالی آداب بجا لانے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں۔ قوس افراد بڑے ملنسار، ذہین اور بہت غصے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ اپنے گہرے دوستوں کے لیے بڑے پرکشش ہوتے ہیں۔ تمام قوس حضرات چیلنج پسند کرتے ہیں۔ چیلنج انہیں بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ نئی دنیاؤں کی تلاش اور مہم جوئی میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ جسمانی یا ذہنی طاقت کے کسی مقابلے میں ہارنا پسند نہیں کرتے۔ ان کو محبت میں شکست کھانے کے بعد سنبھلنے کے لیے کئی سال درکار ہوتے ہیں۔ قوس افراد پلک جھپکنے میں اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں۔ ان کی شخصیت بڑی پیچیدہ ہوتی ہے۔ قوس افراد بہت کم نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ متلون مزاجی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں خود غرضی نہیں پائی جاتی۔ یہ انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے لیے دل میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں اور محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ قوس افراد نہ صرف قابل اعتماد ہوتے ہیں، بلکہ یہ صاف گو، سچائی پسند، امانت کو متعلقہ شخص تک پہنچا کر ہی دم لینے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سخی، فیاض اور قربانی کے جذبے سے سرشار بھی ہوتے ہیں۔ قوس افراد اگرچہ عمل کے معاملے میں بڑے تیز و مستعد ہوتے ہیں اور انتھک محنت کرتے ہیں، لیکن فارغ اوقات میں تصورات اور خیالات کی دنیا میں بھی کھو جاتے ہیں۔
مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوس افراد ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان کی خصوصیت رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ اپنی چند خامیوں پر قابو پا لیں تو کر لیتے ہیں سیگیٹیریس کے لکی کلر کی، لکی ڈے کی اور لکی اسٹون کی، ان چیزوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آگ ہوتا ہے، اور ان کا جو جس گروپ سے تعلق ہے وہ ہے مفکرین یعنی کہ تھنکر، کیونکہ ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، اس لیے ان کو تھنکرز کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان کا حاکم سیارہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مشتری ہوتا ہے۔ ان کے لیے جو موافق دھات ہے وہ ہے ٹن یا کانسی۔ ان کے لیے خوش قسمت اعداد ہیں 3، 12، 21، 30، 39 یعنی 39 اور 48 یعنی کہ 48۔ خوش قسمت دن ان کے لیے ہو سکتا ہے جمعرات، اور خوش قسمت رنگ ان کے لیے ہو سکتا ہے گلابی، ہلکا جامنی اور شوخ یعنی کہ تیز نیلا۔ خوش قسمت پتھر جو ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ ہے پکھراج، فیروزہ یا نیلم، ان تینوں میں سے کوئی سا بھی ویئر کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کے سامنے ہم نے پیش کری برج قوس کی کچھ ایسی عادات جس میں کچھ مثبت باتیں بھی ہیں، کچھ منفی باتیں بھی ہیں۔ اگر یہ اپنی منفی باتوں پر قابو پا لیں تو ان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ نے مجھ کو اجازت دیجیے، اللہ نے